السلام علیکم ناظرین، یاکوتسک جسے دنیا کے سرترین شہر کا اعزاز حاصل ہے، یہ شہر روس کے مشرقی سائبیریا کے علاقے میں واقع جمہوریہ ساہا کا دارالحکومت ہے۔ مقامی افراد جمہوریہ ساہا کو یاکوتیا کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انتظامی اور علاقائی سب ڈویژن ہے۔ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ یہاں 7 یورپی ممالک جرمنی، فرانس، آسٹریا، اٹلی، فن لینڈ، یونان اور سویڈن سما سکتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی خطے کے بارے میں ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ دریائے لینا کے کنارے آباد شہر یاکوتسک کو 1632 عیسوی میں روسی فوجی جنگجوؤں کوساکس نے آباد کیا اور یہاں ایک چوبی قلعہ تعمیر کیا تھا۔ اس وقت اس شہر کی آبادی چند نفوس پر مشتمل تھی، لیکن اب یہاں 3,55,443 افراد آباد ہیں۔ یہ شہر قدیم و جدید کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں جدید دور کی بلند و بالا عمارتیں بھی ہیں اور سوویت دور میں تعمیر شدہ اپارٹمنٹس کے بلاکس، لکڑیوں سے بنی عمارتیں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، یاکوتسک میں کانکنی بنیادی اقتصادی صنعت ہے۔ خاص طور پر کوئلہ، سونا اور ہیروں کی بہت سی کانکنی کمپنیوں کا شہر میں ہیڈ کوارٹر قائم ہے۔ اسی کانکنی کی صنعت کی مدد سے یہ شہر روس کے سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے علاقائی شہروں میں سے ایک بن گیا ہے۔ یاکوتیا کی بڑی برآمدات ہیرے اور کوئلہ ہے اور بڑی درآمدات مشینیں اور مکینیکل آلات ہیں۔ ناظرین، یاکوتسک کا پورا شہر پرما فروسٹ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ پرما فروسٹ منجمد مٹی کی وہ تہ ہے جو 350 میٹر کی گہرائی تک چلی گئی ہے اور یہ برفیلی مٹی کبھی نہیں پگھلتی، کنکریٹ کی طرح ہمیشہ جمی رہتی ہے۔ یہاں زیادہ تر عمارتیں زیر زمین کنکریٹ کے ستونوں پر تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ ستون زمین کے نیچے کتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں، اس کا انحصار ان پر تعمیر کی جانے والی عمارتوں پر ہوتا ہے۔ چھوٹے مکانات 6 سے 8 میٹر گہرے ستونوں پر تعمیر کیے جاتے ہیں، جبکہ بجلی گھر جیسی بڑی عمارتیں 25 میٹر گہرے ستونوں پر تعمیر کی جاتی ہیں۔ ستونوں پر عمارتوں کی تعمیر اس لیے کی جاتی ہے کہ عمارتوں سے خارج ہونے والی گرم لہریں نیچے کی منجمد تہ کو پگھلا سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں عمارت منہدم ہو سکتی ہے۔ پرما فروسٹ کی وجہ سے نہ تو یہاں کھیت ہیں، نہ ہی کھیتوں میں کوئی اناج یا سبزی پیدا ہوتی ہے۔ مردوں کو دفنانے کے لیے ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قبر کی جگہ پر آگ جلا کر روزانہ تھوڑی تھوڑی مٹی اور کیچڑ ہٹائی جاتی ہے اور یوں کچھ دنوں میں قبر تیار ہوتی ہے۔ یہاں گیس کی پائپ لائنیں زیر زمین نہیں بلکہ زمین کے اوپر بچھائی جاتی ہیں، ورنہ وہ پھٹ جائیں۔ ناظرین، جمہوریہ ساخا نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا انتظامی علاقہ ہے بلکہ سرترین خطہ بھی ہے۔ موسم سرما میں درجہ حرارت -40 سینٹی گریڈ سے -50 سینٹی گریڈ معمول ہے۔ یہاں اومیا کون نامی ایک قصبہ ہے جسے سردی کا قطب بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کم سے کم درجہ حرارت -71.2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ یاکوتیا میں موسم گرما کا دورانیہ صرف چند ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک اوپر جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں یاکوتسک آبادی کی دھن میں لپٹا نظر آتا ہے۔ اس دھن کی وجہ وہ یخبستہ ہوا ہے جو اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ مکانوں، لوگوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والی گرم ہوا اوپر نہیں جاتی، نیچے ہی منڈلاتی رہتی ہیں۔ اس برفانی دھن کی چادر میں 10 میٹر سے زیادہ دور کی چیزیں صاف نہیں دکھائی دیتی۔ یہاں اگر درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو سمجھے کہ یاکوتسک کا موسم بہت خوشگوار ہے۔ اس موسم میں یہاں انسان ایک ہلکی ٹوپی اور سکارف کے ساتھ باہر نکل سکتا ہے۔ اگر درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو انسان کے نتنوں میں نمی جمنے لگتی ہے اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے کھانسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ -35 ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹھنڈک انسان کی کھلی ہوئی جلد کو سن کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے جلد میں چبھن محسوس
ہوتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور اگر جلد بے حس ہو جائے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ اس کو فروسٹ بائٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جلد تک خون کا بہاؤ رک گیا ہے۔ اگر اس ٹھنڈک میں جلد اسی طرح کھلی رہے تو چند منٹوں میں جلد سیاہ ہو کر گل جاتی ہے۔ -40 ڈگری سینٹی گریڈ میں فروسٹ بائٹ سے بچنے کے لیے دوہری تہ والے اونی دستانوں، جانوروں کے چمڑوں اور فر سے تیار شدہ دبیز جرابوں، موٹے تلووں والے بوٹوں اور 5-6 گرم پوشاکوں کے ساتھ اگر لوگ باہر نکلتے بھی ہیں تو وہ بھی ایک عمارت سے دوسری عمارت تک شدید ضرورت کے تحت جاتے ہیں اور چند منٹوں کی چہل قدمی میں ہی نڈال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بستہ ہوا میں سانس لینا محال ہو جاتا ہے اور وہ گھر کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس سرد موسم میں یہاں کے لوگوں کی قوت برداشت مثالی ہے۔ یہاں کام کرنے والے مزدور 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر بھی تعمیراتی سائٹ پر کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ اتنے کم درجہ حرارت پر دھاتیں اتنی کمزور اور بھربری ہو جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاقوتیہ کو روس کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ قدرتی وسائل کے لحاظ سے یہ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ روس کے 82% ہیرے، 17% سونا، 61% یورینیم، 82% سرما، 5% کچ لوہا، 5% کوئلہ، 26% ٹن اور 8% پارا یاقوتیہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ یاقوتسک میں ہی الروسا کمپنی کا دفتر ہے، جس کے پاس روس کی ہیروں کی صنعت کی اجارہ داری ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ناتراشیدہ ہیرے سپلائی کیے جاتے ہیں، ان میں 20% الروسا کمپنی کے فراہم کردہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، یاقوتیہ کے سرد ترین موسم میں یہاں کے روایتی کھانے انہی اشیاء سے بنائے جاتے ہیں جو وہاں دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ لوگ ایک قسم کا دلیا یا روٹی تیار کرتے ہیں جس میں صنوبری قسم کے درختوں کے تنوں کے اندرونی حصے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر انہیں دودھ یا خشک مچھلی میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ گھوڑے کے گوشت سے بنائے گئے ڈش کو پہلے بہت اہمیت دی جاتی تھی، اب بھی یہاں کے ریسٹوران کے مینیو میں گھوڑے کو سب سے نمایاں اہمیت دی جاتی ہے۔ اکثر یہ گھوڑے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کے پتلے پارچے بنائے جاتے ہیں یا گھوڑے کی کچی کلیجی میں مسالہ لگا کر نوشجان کیا جاتا ہے۔ دیگر مرغوب پکوانوں میں شراب یا سرکے میں ڈبوئے ہوئے رینڈیئر یعنی قطبی ہرن کا گوشت اور کچی دریائی مچھلی کے نیم منجمد قتلے شامل ہیں، جنہیں آپ یاقوتی سوشی قرار دے سکتے ہیں۔ یاقوتسک کے بازار میں سر راہ آپ کو منجمد مچھلیاں، خرگوش، گھوڑے اور قطبی ہرن کے گوشت فروخت ہوتے نظر آئیں گے۔ انہیں ڈیپ فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، باہر کا ماحول ہی فریزر سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔